اور آج آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیات آئیں جنتیوں کے حوالے سے کہ جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ اہل جہنم کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہاں پر علمی انصاف کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرواؤں کہ جن کی تحریروں کے منفرد انداز نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی، خصوص بالخصوص اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائورٹی ترجیح اول ماننے کے اعتبار سے اور آخرت کی زندگی کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دل میں پیشن پیدا کرنے کے لیے واقعی اندر سے جذبہ پیدا ہو، پورے پیشن کے ساتھ انسان جٹ جائے۔ جس طرح دنیا میں انسان اعلیٰ مرتبہ اور دولت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیتا ہے، اس طرح کا جذبہ آخرت کے لیے پیدا کرنے کے لیے، اس ابدی جنت کے حصول کے لیے اس شخصیت نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، وہ عظیم شخصیت ہیں دور حاضر میں بہت بڑے رائٹر محترم ریحان احمد یوسفی صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا قلمی نام جو ہے ابو یحییٰ ہے، جس نام سے یہ مشہور ہے، اور ان کی شعراء آفاق کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی۔ یہ کتاب میرے بھائیوں یہ بایوگرافی ہے، سمجھ لیں ایک سچی داستان ہے انسانیت کی، میدان محشر سے لے کر جنت میں داخلے تک، یا پھر وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی دوزخ میں داخلے تک انسانوں پر کیا کیا حالات وارد ہونے ہیں قیامت کے دن، اس کی پوری تصویر کشی کی ہے ریحان احمد یوسفی صاحب نے، جن کا قلمی نام ابو یحییٰ ہے۔ اور یہ ان کی کتاب، اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں ڈسکشن کروں گا۔ یہ ایک زبردست ناول ہے اور قیامت کے دن کی آپ سمجھ لیں ایک فلم چلا دی ہے انہوں نے اس کو پڑھتے ہوئے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ انہوں نے جو ٹائٹل ڈیٹیکٹ کیا ہے، میں انشاءاللہ ان کو مشورہ بھی دوں گا، میری ملاقات بھی آج بھی فون پہ 15-20 منٹ ان سے بات ہوئی کہ اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر وہ آیت بھی لگا دی جائے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، جیسا کہ کھیل اور تماشے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان کہتا ہے اچھا اتنا ٹائم گزر گیا، اس طرح دنیا کی زندگی کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھی کل کی بات لگتی ہے، ہم جوان تھے اب بوڑھے ہو گئے، کل کی بات لگتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر ہی، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ضرور بالضرور وہی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو جان لیتے کہ اصل زندگی تب شروع ہونے والی ہے۔ اب آپ کو اس کا ٹائٹل سمجھ آیا، جب زندگی شروع ہوگی، چاہے وہ کامیابی کی زندگی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار، دوزخ کی زندگی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، آمین۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعلی میں آیت نمبر 14 سے آنورڈ اینڈ تک 19 نمبر تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائورٹی دیتے ہو، جبکہ ٹاپ پرائورٹی تو اللہ ہونا چاہیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی،
بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقت، کانٹے کی بات، یہ ایک کانٹے کی بات تھی جو کہ پچھلے صحائف میں بھی تھی، یعنی قرآن حکیم سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، یا یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہو، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا، پوری گفتگو اسی کے اگینسٹ سینٹرڈ تھی۔ قرآن حکیم جو ہے وہ پورے کا پورا سینٹرڈ عقیدہ توحید اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے۔ اگر قرآن پاک کو آپ دو الفاظ کے اندر کنکلوڈ کریں تو یہی ہے، عقیدہ توحید کی دعوت اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اس کے پیچھے آخرت کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری دعوت کا خلاصہ، اور ان آیات میں آیا کہ یہ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ علیہم السلام۔ بھائیو، یہ جو ریحان احمد یوسفی صاحب ابو یحییٰ، جن کی کنیت ہے، کلمی نام ہے، ان کا یہ ناول جب زندگی شروع ہوگی، یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے۔ بکس والے پورشن کے اندر 19 نمبر بک ہے یہ، اور یہ 19 کی بھی عجیب نسبت ہے، یہ بائی چانس ہی ہماری 18 کتابیں اپلوڈ ہوئی تھی، 19ویں نمبر پہ یہی آئی ہے، جو سورہ المدثر کی کتاب میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، علیہا 19 کہ دوزخ پہ ہیں 19 فرشتے۔ تو یہ بک نمبر بھی 19 ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر پی ڈی ایف فارم میں، اور یہ ہارڈلی میرا خیال ہے 4-5 MB کی فائل ہے، فوراً ڈاؤن لوڈ ہوگی پی ڈی ایف فارمیٹ میں۔ 272 پیجز کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے پروفیشنل پی ڈی ایف اس کا پبلک میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک A4 کے کاغذ کے اوپر 2 پیجز نکل آتے ہیں، یعنی 136 پیجز کے اوپر اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکل آئے گا، ہارڈ کاپیز بھی منگوائی جا سکتی ہیں۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں ٹاپ آف دا لسٹ جو کتابیں بکی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے، جب زندگی شروع ہوگی، اور کئی سالوں سے یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے اس آتھر کا اخلاص ہے، اور اس کام کو پھر 4 چاند لگائے ہیں ایک ڈاکٹر، بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، محترم خالد سید صاحب۔ آج میری ان سے تقریباً 20 منٹ فون پہ بات ہوئی، 50 کے قریب ان کی ایج ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بہت خوبصورت دی ہے ماشاءاللہ، اور سید بھی ہیں ماشاءاللہ، اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ حق ادا کر دیا آڈیو ریکارڈنگ کا، اس کو پریزنٹ کیا ہے، اور آپ جب اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو یوں لگے گا جیسا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ قیامت کے دن کا نقشہ جو وہ چل رہا ہے، جس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا۔ اور پھر اس میں ایک اور کام کرنے والا تھا، وہ ہمارے ارسلان بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ آڈیو جو ریکارڈنگز ہیں یہ نیٹ کے اوپر یوٹیوب میں تو نہیں چڑھ سکتی، اس کے لیے ویڈیو ہونا ضروری ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کے JPGs ڈیزائن کیے، اور وہ پھر ویڈیو کے فارم کے اندر ہم نے اپنے یوٹیوب کا چینل جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس پہ الگ سے ایک پلے لسٹ بھی بنا دی ہے، جب زندگی شروع ہوگی اس نام سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں یہ سب کے سب اس کی جو 15 چیپٹرز ہیں آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے پیچھے ہلکی سی ساؤنڈز بھی، اور وہ منہ کی ساؤنڈز ہیں، میوزک کی آواز نہیں ہے بلکہ منہ کی ساؤنڈز ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی رکت کو پریزنٹ کرنے کے لیے آج کل کا ایک ماڈرن سٹائل ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا، تو وہ الحمدللہ یہ سب کے سب معاملات اب بہتر فارم کے اندر آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ اگر کوئی پڑھنے میں دقت کا شکار ہوتا ہے اور تردد کا شکار ہوتا ہے تو وہ آڈیو ریکارڈنگ ضرور سنیں۔ اور میں اس پہ ایک بڑی حیران کن بات کروں گا، ابو یحییٰ صاحب کا، ریحان احمد یوسفی صاحب کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میں نے بتایا آڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کلینک چلاتے ہیں اپنا، پارٹ ٹائم انہوں نے فی سبیل اللہ یہ کام کیا ہے۔ ارسلان بھائی وہ بھی اٹامک انرجی کے اندر جاب کرتے ہیں، انہوں نے بھی فی سبیل اللہ یہ کام کیا ہے، اور خود ابو یحییٰ صاحب IT پروفیشنل ہیں، MCS انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں کی ہوئی ہے،
یعنی کوئی مولوی نہیں ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. آپ نے دنیا میں کپڑا خریدنا ہے تو آپ کو 10 کپڑے کی دکانیں پھرنی پڑیں گی تو کسی ایک میں سے اچھا کپڑا مل جائے گا. آپ کو اچھے نان یا روٹیاں خریدنی ہیں تو 10 تندور پھریں گے تو کوئی ایک تندور اچھا مل جائے گا. لیکن اچھا دین سیکھنے کے لیے آپ 10 کیا 10,000 مدرسے بھی پھرے نا تو شاید آپ کو اچھا دین نہ ملے. یہ بڑی حیران کن بات ہے نا. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ واقعی کپڑے کو تو کپڑے کی دکان سے ملنا چاہیے, روٹیوں کو تندور سے ملنا چاہیے, تو دین بھی تو مدرسوں سے ہی ملنا چاہیے. لیکن وہاں پہ معاملہ ذرا تلپٹ ہے. الا ماشاء اللہ, یہ میں احتیاطاً کہہ دیتا ہوں, بعد ہی میرے سے فتویٰ لا دینا. الا ماشاء اللہ میں کہہ دیتا ہوں, کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ مدرسے سے دین ملے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ آپ سمجھ لیں میرے بھائیوں, دین پروفیشن کا نام نہیں ہے. دین تو اندر کی ول ہے, ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. یہ مال کمانے کا, چندے اور نذرانے وصول کرنے کا, قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے کا, اپنی توندے بڑھانے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنی جیب سے لگانے کا نام ہے. تو جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پھر قبولیت بھی عطا فرمائے گا. ان کے پاس سچا سودا ہوگا. ہاں کپڑے بیچنے والا وہ تو حلال کاروبار کر رہا ہے, وہ اگر اس سے نفع کماتا ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو دین سے نفع کما رہا ہے اور اس درجے میں نفع کما رہا ہے کہ سبسٹیشن لیول نہیں, بلکہ اس کی تنخواہ تو 10,000 ہے لیکن اس نے گاڑی کرولا رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے, یہ کون سی 10,000 روپے تنخواہ ہے؟ مدرسے میں ڈکلیئر, وہ چندہ اس کے قبضے میں, جو مرضی کرے اس کے ساتھ دین کے نام کے اوپر. تو اس لیے آپ کو دین پھر ان لوگوں سے ملے گا. کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب MBBS ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے, اور لاکھوں ڈاکٹرز پروڈیوس کر دے کنگ ایڈورڈ اور کرتا رہے گا, لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ باقی ڈاکٹروں کو تو ان کی اولاد بھی یاد نہیں رکھے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو لاکھوں روحانی بیٹے اللہ تعالیٰ نے دے دیے, قرآن کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو دیکھ لیں آپ. احمد دیدار صاحب کو رحمہ اللہ تعالیٰ, کس طرح کرسچینٹی کو انہوں نے للکارا. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی. تو یہ سب کے سب لوگ, جاوید احمد غامدی صاحب, کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو خوبی والی بات ہے ہم ضرور تعریف کریں گے. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا آپ دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, نہ کہ یہ ہے کہ دین سے وہ اپنی ساری جائیدادیں بنا رہے ہیں اور پھر اپنی عبادت بھی کروا رہے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ میرے بھائیوں اس کتاب کے یہ 15 چیپٹرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہو جائیں گے اس لنک کے ساتھ. ویسے اس کا PDF جو ہے وہ آپ کو بک نمبر 19 میں مل جائے گا. باقی میرا YouTube کے چینل پہ آپ وزٹ کریں, جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اس کے اندر آپ کو یہ 15 کی 15 آڈیوز اس کی مل جائیں گی. تو بیسیکلی اس کتاب کی تھیم یہ ہے کہ جب زندگی شروع ہوگی, اس کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ, جس نے اپنی پوری زندگی پورے پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے گزاری ہے. کوئی صوفی نہیں ہے وہ, بلکہ دین اس نے حاصل کیا اور لوگوں کو صحیح دین سکھایا اور تن من دھن دین کے لیے لگا دیا. اب وہ قیامت والے دن جب اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا ہے, اس کا نام ہے صالح. اور وہ فرشتہ جو ہے وہ پھر اسے میدان محشر میں وزٹ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اور ظاہر میدان محشر کا دن جو سورۃ المعارج میں ہے 50,000 سال کا دن ہے, کوئی 50 منٹ کا نہیں ہے. یہاں کوئی 50 سال کی زندگی بھی گزار لے تو وہ 50,000 سال ہے. صرف قیامت کے دن کی ذلت کسی کو کاٹنی پڑ جائے, دوزخ میں جائے بغیر, تو وہ بھی اتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. تو وہ صالح فرشتہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر میدان محشر میں مختلف جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, کوئی اپنا پسینہ چاٹ رہا ہے, کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے, جو دنیا کے اندر بڑے بڑے سٹیٹس پہ فائز لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ پھر ان کی دنیا کی فلم بھی وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر یہ تھا, اب یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اس میں اگر کوئی فلمی ایکٹر تھی تو اس کے ساتھ دنیا میں کیا تھا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا میں مفلسی کی زندگی کسی نے گزاری تھی, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, حلال و حرام کی تمیز اس نے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اس کو ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائی. یہ تمام کی تمام چیزیں, حوض کوثر, حساب و کتاب. اور حساب و کتاب تو کیا اس کو میں کہتا ہوں, میں آج خالد سید صاحب سے کہہ رہا تھا فون کے اوپر کہ یہ آپ نے فلما دیا ہے. واقعی جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
गुनहगार और नेक बंदों को बुला के उनके साथ जब पुरसिश फरमाता है और किस तरीके से गुफ्तगू होती है, वो बिल्कुल उस नावल के अंदाज में, ड्रामाई अंदाज के अंदर उसको फिल्माया गया। और ये किताबो सुन्नत की रोशनी में लिखा गया नावल है। और मैं आपको ये बीन एन एक्सपर्ट ओपिनियन ये कह रहा हूं कि कुरान हकीम में जितनी आयात थी इस हवाले से, बुखारी और मुस्लिम में जो सहीहुल इस्नाद हदीस थी, वो ऑलमोस्ट उन्होंने सारी कवर की हैं। एक सखी को और इसी तरीके से एक कारी को, एक शहीद को बुलाया जाता है, जो सही मुस्लिम में हदीस है, रियाकारी के सब उनको दोजख में फेंका जाता है, वो पूरे का पूरा उन्होंने वो उसमें भी सब का सब कवर किया है। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो गवाही है उसको कवर किया है, नूह अलैहिस्सलाम की गवाही को, और काफी सारी चीजों को, पुलिस रात को, मिजान अमल को, मिजान अमल पे जब इस अब्दुल्ला का बेटा जिसने दुनिया के अंदर जो है वो उतनी नेक जिंदगी नहीं गुजारी होती, उसके साथ क्या मामला होता है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर कवर की हैं। अल्टीमेटली नेकोकारों का अंजाम जन्नत और जहन्नमियों का जो अंजाम होने वाला है दोज़ख, उसको कवर किया है। फिर जन्नत की सैर भी करवाई है उन अहादीस की रोशनी के अंदर कि क्या कुछ जन्नत के अंदर वो नेमतें इंसान को मिलने वाली हैं। और मैंने इसका ट्रेलर कुछ अरसा पहले एक 45 मिनट की जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें 3-4 इस तरह के वाकयात कवर हुए थे। चूंकि फेसबुक के ऊपर आप 45 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो नहीं चढ़ा सकते, यूट्यूब पर तो चढ़ा सकते हैं, तो वो हमने सेलेक्ट करके ट्रेलर एक उसका चढ़ाया था, काफी लोगों ने पसंद किया। अब वो ट्रेलर भी यूट्यूब पे और वो पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद हैं, जिसे शौक हो तो वो, बल्कि शौक क्या, मैं तो तरगीब दिला रहा हूं कि आखिरत की जिंदगी की अगर किसी ने वो फिल्म देखनी है और वाकई पैशन के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके लिए उसको हदायत का सबब इंशाअल्लाह ताला बना देगा। मेरे भाइयों, रेहान अहमद यूसुफी साहब जो हैं, अबू याहिया, इनसे मेरी अभी परसों मुलाकात हुई, तकरीबन 3 घंटे की, बहरिया टाउन रावलपिंडी में, और खाना भी रात का हमने इकट्ठा खाया। उसके बाद नमाज इशा की इमामत के लिए उन्होंने मुझ पे शफकत फरमाते हुए, मेरे बड़े भाई की हैसियत से, 47 ईयर्स उनकी एज है, यानी 8 साल मुझसे बड़े हैं, वो इमामत के लिए आगे किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दीन के हवाले से भी डिटेल डिस्कशन हुई। और उसके बाद एंड पे उनसे इजाजत ली मैंने, और दुआओं के साथ उन्होंने रुखसत किया, और अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। बड़ी शफकत फरमाई। मुझे कहने लगे कि जी मेरे लिए, मैं समझता हूँ एजाज की बात है, वो कह रहे थे कि मेरे लिए एजाज की बात है, उनकी आजिज़ी है, और मैं जो कह रहा हूँ ये हकीकत है। कि वो कह रहे हैं मैं 2010 से, जब से आपकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पे, आज 2017 हो चुकी है, 11 फरवरी 2017, तो वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि उनको इसलिए भी इंटरेस्ट है कि उनका भी बिल्टअप जो है वो बरेलवी मकतब फिक्र से हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ अदवार देखे, और फिर उन्होंने अपनी बायोग्राफी के ऊपर भी किताब लिखी है। ये किताब भी इनको दिखा दें जी, तीसरी रोशनी के नाम से। इस किताब में जो इस नावल के ऊपर कुछ एतराज़ात किए गए, उसके हवाले से भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, और अपनी भी जो सफ़र है हदायत का, वो उन्होंने पूरा इसके अंदर लिखा है, रेहान अहमद यूसुफी साहब ने, जिनका कलमी नाम अबू याहिया है। और माशाल्लाह अच्छी किताब है, ये भी मैंने पढ़ ली है। और बेसिकली आईटी प्रोफेशनल है, MCS इन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, 47 ईयर्स एज है। 2001 के अंदर कनाडा की इमिग्रेशन छोड़ के पाकिस्तान आए दीन की खिदमत करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कहते हैं थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज हुए, तो मैंने फिर टीवी चैनल्स को ज्वाइन कर लिया। आज टीवी पे कई साल तक इनका प्रोग्राम गामदी साहब और बाकी स्कॉलर्स के साथ चलता रहा। आज भी अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखें ना, डॉक्टर इसरार अहमद रहिमहुल्लाह ताला और जावेद अहमद गामदी ऑन इस्लामिक स्टेट, एक डिबेट हुई थी, डॉक्टर इसरार साहब भी और गामदी साहब भी बैठे हुए थे इस्लामिक स्टेट के ऊपर। उसके एंकर यही हैं, रेहान अहमद यूसुफी, आप साहब ने देखा होगा, लेकिन वो अबू याहिया की वजह से लोग उनको जानते नहीं है। मैं बार बार उनके नाम को इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूं। तो आप ये यूट्यूब पर लिखें तो उनकी वो वीडियोस खुल जाएंगी, जो उनके प्रोग्राम 2011 तक, 10 साल तक वो इस तरीके से अपने प्रोग्राम्स करते रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो शोबिज की फील्ड है, या आप इसको मीडिया की फील्ड है, इसके अंदर इंसान की पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उन्होंने इसको खैर बात कह दिया आज से 6 साल पहले। और 2011 ही में उन्होंने ये किताब, जब जिंदगी शुरू होगी, ये मंजर आम पे आई उनकी किताब, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते इतने लोगों तक पहुंची, और अल्लाह ताला ने इस किताब को बरकत दी। और इनका बैकग्राउंड ये है कि ये सबसे पहले मौलाना